بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران ڈیل کی خلاف ورزی کر رہا ہے، ایٹمی توانائی ایجنسی۔ امریکہ چائنا کے لیے اپنی حکمت عملی کا جائزہ لے گا، صدر جو بائیڈن۔ امریکہ کی میانمار کے آرمی حکام پر پابندیاں عائد۔ سری لنکا میں کورونا سے وفات پانے والے مسلمانوں کو تدفین کی اجازت۔ سابق صدر ٹرمپ پر ٹویٹر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند۔ وزیر اعظم عمران خان کی سینٹ ویڈیو اسکینڈل کی تحقیقات کے لیے کمیٹی۔ بھارتی پروفیسر کی اہلیہ نے براہ راست کیا حرکت کر دی کہ ویڈیو وائرل ہو گئی۔ 9 سرباز کورونا کو کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ فیول ٹینک کے ڈھکن پر یہ خانہ کس لیے ہوتا ہے؟ چائے کے استعمال شدہ ٹی بیگ جو آپ کی زندگی آسان بنا دیں۔ نیپال کی بھارتی کوہ پیماؤں پر 6 سال کے لیے پابندی۔ اتنی سردی کے خاتون کی ہمسایوں کے گھر سے اپنے گھر جاتے ہوئے موت۔ کھال سے چپ کر بیماری کا پتہ لگانے والا سٹیکر۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی نے کہا ہے کہ ایران نے 2015 کی ڈیل کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یورینیم میٹل کی پیداوار شروع کر دی ہے۔ ایٹمی توانائی ایجنسی کے مطابق یہ ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران سے معاہدے کی دوبارہ پاسداری چاہتا ہے تو اسے ایران پر عائد پابندیاں عملی طور پر ختم کرنا ہوں گی۔ جو بائیڈن کا ایران کو جواب دیتے ہوئے کہنا ہے کہ ایران نے یورینیم کی افزودگی روک دی تو پابندیاں ہٹا لی جائیں گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکی محکمہ دفاع انٹیلی جنس ٹیکنالوجی اور خطے میں امریکی آرمی کی موجودگی سمیت دیگر معاملات سے متعلق چائنا کے لیے اپنی حکمت عملی کا جائزہ لے گا، جس میں مشرق وسطیٰ میں امریکی آرمی کے انخلاء اور نیٹو سے متعلق پالیسی کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ چائنا اور اس سے متعلق دیگر مسائل سے نمٹنے کے لیے کانگریس میں 2 طرفہ حمایت اور مضبوط اتحاد کے ساتھ ساتھ حکومتی اداروں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اس حوالے سے ایک عہدیدار نے بتایا کہ محکمہ دفاع میں چائنا سے متعلق 15 رکنی ٹاسک فورس تشکیل دی جائے گی جو 4 ماہ کے اندر حکمت عملی کا جائزہ لے گی اور تجاویز پیش کرے گی۔ امریکہ نے میانمار میں جمہوری طور پر منتخب حکومت کا خاتمہ کرنے پر آرمی حکام پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ان پابندیوں کا اطلاق میانمار کے آرمی لیڈروں، ان کے افراد، خاندان اور ان سے وابستہ تمام کاروباروں پر ہوگا۔ سری لنکن حکومت نے کورونا کے باعث مرنے والے مسلمانوں کی میتوں کو دفنانے کی اجازت دے دی ہے۔ سری لنکن وزیر اعظم نے شدید عوامی احتجاج کے بعد کورونا کے باعث وفات پانے والے مسلمانوں کی میتوں کو تدفین کی اجازت دی ہے۔ گزشتہ سال سری لنکن حکومت نے دفنانے پر پابندی لگاتے ہوئے انہیں جلانے کا حکم دیا تھا۔ سری لنکن حکومت کے مطابق کورونا سے متاثرہ افراد کو دفنانے سے زیر زمین پانی گندا ہو جائے گا۔ سری لنکن حکومت کی جانب سے تدفین پر پابندی لگائے جانے کے بعد نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر مذاہب کے افراد کی جانب سے شدید احتجاج دیکھنے میں آیا تھا۔ اقوام متحدہ کی جانب سے بھی اس پابندی پر تشویش کا اظہار کیا گیا تھا۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے سری لنکن وزیر اعظم کی جانب سے کورونا کے باعث انتقال کرنے والے مسلمانوں کی میتوں کو تدفین کی اجازت دینے کا خیر مقدم کیا ہے۔ سابق صدر ٹرمپ پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ ٹویٹر کی جانب سے صدر ٹرمپ کو واضح اور سخت پیغام دیا گیا ہے کہ سابق امریکی صدر ٹرمپ اگر دوبارہ بھی صدر منتخب ہو گئے تو بھی انہیں ٹویٹر استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
دوستو، یاد رہے کہ امریکی پارلیمنٹ پر ٹرمپ کے حامیوں کے حملے کے وقت سابق امریکی صدر نے اس کی حوصلہ افزائی کی تھی، جس پر ٹویٹر اور فیس بک سمیت دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے ان پر پابندی عائد کرتے ہوئے ان کے اکاؤنٹس معطل کر دیے تھے۔ وزیراعظم عمران خان نے سینٹ انتخابات 2018 کے ویڈیو معاملے کی تحقیقات کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے ایم پی ایز کے پیسے لینے کی ویڈیو کے معاملے پر 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، جس میں فواد چودھری، ڈاکٹر شیری مزاری اور وزیراعظم کے مشیر داخلہ شہزاد اکبر شامل ہیں۔ سینٹ الیکشن میں ارکان اسمبلی کی خرید و فروخت کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی تھی۔ کمیٹی تحقیقات کرے گی کہ ویڈیو میں کون کون ملوث ہے اور کیا ویڈیو کہیں فیک تو نہیں ہے۔ دوسری طرف سینٹ الیکشن 2018 کی خفیہ ویڈیو سامنے آنے پر مستعفی ہونے والے وزیر قانون سلطان خان کو کابینہ سے فارغ کیے جانے کا اعلانیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ چند روز قبل سینٹ الیکشن 2018 میں مبینہ ووٹوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے ویڈیو سامنے آئی تھی، جس میں وزیر قانون سلطان خان بھی دکھائی دیے۔ ویڈیو میں دکھائی دینے والے سلطان خان نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ دوستو، صرف استعفیٰ ہی نہیں، اس کو الٹا لٹکا کر گندے جوتے مارنے چاہیے۔ ایسے گندے ٹپیکل سیاستدانوں کو گندے انڈوں کی طرح ملک بدر کر دینا چاہیے۔ کچھ عرصہ قبل ایک بھارتی کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر اگروال کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، جس میں انہیں اکیلے ویکسین لگوانے پر بیوی نے آن لائن سیشن کے دوران ہی فون کال پر کھری کھری سنا ڈالی تھی۔ لیکن اب اس سے بھی کہیں زیادہ عجیب بھی اور غریب بھی واقعہ بھارتی پروفیسر کے ساتھ آن لائن سیشن کے دوران پیش آیا، جب اس کی اہلیہ نے آن لائن سیشن کے دوران ہی پروفیسر صاحب کو کس کرنے کی کوشش کی، جو کہ اس کو پتہ نہیں تھا کہ پروفیسر صاحب کی آن لائن میٹنگ ہو رہی ہے اور سب دیکھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں ہی پروفیسر صاحب زوم پر آن لائن سیشن پر تھے اور ڈی ڈی پی کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، تاہم اسی دوران ان کی مسکراتی ہوئی اہلیہ آتی ہے اور یہ کارروائی کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ پروفیسر صاحب اپنی اہلیہ کے خوفناک ارادوں کو بھانپ کر فٹافٹ چہرے کو پیچھے کر لیتے ہیں اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کیا فضولیات ہے۔ پروفیسر صاحب کی اہلیہ کرسی کے پیچھے سے کوئی چیز اٹھاتی ہے اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ واپس لوٹ جاتی ہے۔ تاہم اس کے بعد پروفیسر صاحب پھر سے اپنے زوم سیشن میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں یہ بات سامنے آئی کہ ممکنہ طور پر اسے معلوم نہ تھا کہ اس کا شوہر براہ راست بات چیت کر رہا ہے۔ اسرائیل سے ایک انوکھی واردات سامنے آئی ہے، جہاں پر چوری سے پہلے متعلقہ گھرانے کے تمام افراد کو کورونا ٹیسٹ کروانے کے لیے ہاسپٹل بھجوانے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم کو متعلقہ رہائش گاہ اور اس کے ارد گرد لگے سیکیورٹی کیمروں کی فوٹیج کی مدد سے پہچان لیا گیا تھا۔ ملزم نے گھر میں فون کر کے کہا تھا کہ آپ کے خاندان کے افراد کا مبینہ طور پر کورونا کے ایک ایسے مریض سے رابطہ ہوا تھا جس کے بارے میں انہیں علم نہیں تھا، اس لیے محکمہ صحت کے ایک اہلکار کے طور پر اور سرکاری ضابطوں کے مطابق میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ سب کو فوراً اپنے کورونا ٹیسٹ کروانا ہوں گے۔ فون کال کے کچھ ہی دیر بعد جب متعلقہ خاندان کے افراد کورونا ٹیسٹ کروانے چلے گئے تو ملزم نے اس خاندان کی رہائش گاہ پر نقب لگائی اور وہاں سے نقد رقوم، زیورات اور کئی دیگر قیمتی اشیاء چرانے میں کامیاب ہو گیا۔ گاڑی کے فیول ٹینک کا ڈھکن کھولیں تو اس پر ایک خانہ بنا ہوتا ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس خانے کا مقصد کیا ہے؟ ایک جسٹن نامی ٹک ٹاکر نے گزشتہ دنوں ایک ویڈیو میں اس خانے کا اصل مقصد بتا کر تہلکہ مچا دیا۔ وہ اپنی ویڈیو میں کہتا ہے کہ مجھے گاڑی چلاتے ہوئے 38 سال بیت چکے ہیں، لیکن آج جا کر مجھے پتا چلا ہے کہ فیول ٹینک کے ڈھکن پر موجود اس خانے کا اصل مقصد یا استعمال کیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے جسٹن اپنی گاڑی کے فیول ٹینک کا ڈھکن کھولتا ہے اور اسے اس خانے میں رکھ دیتا ہے۔
جسٹن کی یہ ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور اب تک اسے 3 لاکھ سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں۔ کمنٹس میں بیشتر صارفین اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ بھی آج تک اس خانے کے متعلق نہیں جانتے تھے کہ یہ فیول ٹینک کا ڈھکن رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ استعمال شدہ ٹی بیگ لوگ پھینک دیا کرتے ہیں، لیکن اب ایک خاتون نے ان کا ایسا بہترین مقصد بتا دیا ہے کہ یہ جان کر لوگ شاید انہیں پھینکنے کی بجائے سنبھال کر رکھنے لگیں۔ اس خاتون نے بتایا کہ استعمال شدہ ٹی بیگ برتنوں کو چمکانے کے لیے بہترین چیز ہے۔ ایسے برتن جو کھانا پکانے کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہو چکے ہوں اور کسی طور پر صاف نہ ہو رہے ہوں، ان میں گرم پانی ڈالیں اور اس پانی میں استعمال شدہ ٹی بیگ ڈال کر 15 منٹ کے لیے رکھ دیں۔ اتنے وقت کے بعد جب آپ برتن سے پانی گرائیں گے تو آدھا برتن پہلے ہی صاف ہو چکا ہوگا، جبکہ باقی معمولی رگڑنے سے صاف ہو جائے گا۔ دنیا کی سب سے بلند ترین چوٹی سر کرنے کا جھوٹا دعویٰ کرنے پر نیپال نے 3 بھارتی کوہ پیماؤں پر 6 سال کے لیے پابندی عائد کر دی ہے۔ نیپال کے محکمہ سیاحت نے 3 بھارتی کوہ پیماؤں پر 6 سال کے لیے پابندی عائد کرتے ہوئے انہیں 2016 میں دیے گئے سرٹیفکیٹ بھی واپس لے لیے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ بھارتی کوہ پیماؤں نے 2016 میں دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے کا دعویٰ کیا تھا، اور اس حوالے سے نیپال کے محکمہ صحت نے اس وقت انہیں باقاعدہ سرٹیفکیٹ بھی جاری کیے تھے۔ ان کوہ پیماؤں کی حقیقت اس وقت سامنے آئی جب گزشتہ سال بھارتی حکومت کی جانب سے ان کو کھیلوں کے سب سے بڑے بھارتی اعزاز نیشنل ایڈونچر ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا گیا، جس پر ان کے اپنے ہم وطن کوہ پیما اور بھارتی چینل نے ان کے ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے کے دعوے کو غلط قرار دے دیا، اور بعد میں انکوائری میں معلوم ہوا کہ وہ تصاویر جعلی ہیں، جس پر بھارتی حکومت نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ نیپال کے محکمہ سیاحت نے کہا کہ ان کوہ پیماؤں کے ماؤنٹ ایورسٹ سر کرنے کی انکوائری سے معلوم ہوا کہ ان دونوں نے کبھی چوٹی سر نہیں کی تھی، اور وہ اس کا کوئی واضح ثبوت بھی پیش نہیں کر سکے تھے، لہٰذا ان پر نیپال میں 6 سال کے لیے پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں ان دنوں اتنی سردی پڑ رہی ہے کہ ایک خاتون اپنے ہمسائے کے گھر سے واپس اپنے گھر آتے ہوئے سردی برداشت نہ کر سکی اور گھر پہنچنے سے پہلے ہی گر کر انتقال کر گئی۔ ہمسائے کے گھر سے وہ اپنے گھر جانے لگی، لیکن وہ اتنی دیر کے لیے بھی سردی برداشت نہ کر سکی اور اپنے گھر کے دروازے کے قریب پہنچ کر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اگلی صبح ہمسایوں نے اسے مردہ حالت میں وہاں پڑے پایا۔ دوستو، اس وقت درجہ حرارت -41 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے گرا ہوا تھا۔ خاتون کی عمر 60 سال سے اوپر تھی۔ امریکی سائنسدانوں نے انتہائی باریک اور بے حد مختصر سوئیوں والا ایک ایسا سٹیکر ایجاد کر لیا ہے جسے کھال پر چپکا کر کسی بھی بیماری کا پتہ لگایا جا سکے گا۔ یہ سٹیکر واشنگٹن یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن کے ماہرین نے ایجاد کیا ہے، اور یہ ڈسپوزیبل ہے، یعنی ایک بار استعمال کے بعد ناکارہ ہو جاتا ہے۔ بیماری کا پتہ لگانے کے لیے سٹیکر کو کھال پر رکھ کر تھوڑا سا دبایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی باریک سوئیاں کھال میں معمولی سا اندر سرائت کر جاتی ہیں اور جلد کی سطح سے ذرا نیچے موجود جسمانی مائع کی بہت معمولی مقدار اپنے اندر جذب کر لیتی ہے۔ یہ جسمانی مائع ایسے مادوں سے بھرپور ہوتا ہے جو انسانی صحت یا بیماری سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں۔ ان میں حیاتیاتی کیمیائی مرکبات یعنی بائیو کیمیکلز کے علاوہ بائیو مارکرز کہلانے والے مادے بھی شامل ہیں۔ یہ بیماری اور صحت کی مختلف کیفیات کا براہ راست پتہ دیتے ہیں۔ سٹیکر کا اندرونی نظام انہی مادوں کا تجزیہ کر کے متعلقہ فرد میں کسی بیماری کے موجود ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بتاتا ہے۔ تحقیق کے نگراں ڈاکٹر شری کانت کہتے ہیں کہ ایک چھوٹے سکے جتنا یہ سٹیکر کسی بھی موجودہ بائیو مارکر ٹیسٹ کے مقابلے میں 800 گنا زیادہ حساس ہونے کے علاوہ انتہائی سادہ، محفوظ، آسان اور کم خرچ بھی ہے۔ یہ سٹیکر خاص طور پر دور دراز اور پسماندہ علاقوں اور گاؤں میں بیماریوں کی تشخیص میں استعمال کیا جا سکے گا، جہاں نہ تو کوئی جدید طبی تجربہ گاہ موجود ہے اور نہ ہی وہاں کے رہنے والے مہنگے میڈیکل ٹیسٹ برداشت کرنے کی سخت رکھتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔